अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. I'm your host शर्जील खान. कहते हैं जब अल्लाह किसी को कामयाबी दे तो उसके लिए ऐसे ऐसे रास्ते बना देता है जिसका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता. हमारे जो आज के मेहमान हैं उनको भी अल्लाह ने कुछ इस अंदाज में कामयाब किया है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे चल के उन्हीं के साथ. हमारे जो आज के मेहमान हैं इन्होंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग फील्ड से किया था, लेकिन वो इस फील्ड को छोड़ चुके थे. अब दोबारा उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा है और किस तरीके से रखा है ये हम अपने गेस्ट को बुला के उनसे गपशप के दौरान आप लोगों से शेयर करते हैं. जी, तो हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट आ चुके हैं जिनका नाम है जानजेब यासीन. आम जिसे हम फलों का बादशाह कहते हैं. पाकिस्तान से यहाँ तो ये एक VIP अंदाज में लाते ही थे, मगर यहाँ लाकर आगे लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए ये भी उन्होंने कुछ अलग अंदाज में किया. जी जानजेब भाई. जी सर, वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया और माशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके शो के लिए बड़ा अच्छा है कि आपने स्टार्टअप किया है. इसमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने हमें इनवाइट किया. तो ये आपने जो हलचल मचाई हुई है इसके पीछे किसका आइडिया था? आपका अपना था या किसी और का मशवरा था? सर, ये जो एक हलचल मची हुई है, वैसे हलचल तो एक नहीं है, एक छोटा सा बस एक कैंपेन है, आप उसको कह सकते हैं. तो इसका रीज़न बेसिकली ये था कि हमने, आपको पता है वायरस की वजह से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, पैंडेमिक की वजह से बच्चे घर पे महदूद है, कहीं निकल नहीं सकते बाहर. तो आपको पता है स्पेशली पाकिस्तानी बच्चे घर पे बैठ के क्रैंकी होते हैं, थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है, काम थोड़ा हैवी हो जाता है. तो हमने बस ये बच्चों की खुशी के लिए हमने किया था यार कि आपको पता है कि आम हर एक को पसंद होते हैं, हर कोई आम को एक पसंद करता है, बड़े शौक से खाता है. और आम आपको पता है सिर्फ 2 महीने के लिए आते हैं, बड़े छोटा इनका एक सीजन होता है. तो हमने कहा था यार क्यों ना हम ये बच्चों को खुश करें, क्यों ना हम उनको एक ऐसे अंदाज में एक डिलीवरी करें कि बच्चे आम तो लें लेकिन आम के साथ कुछ यादें भी अपने साथ एक लेके जाएं. तो फिर मैं और मेरे भाई का एक आइडिया था, तो हमने कहा चलो फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो पहले तो हमने सिर्फ एक दिन के लिए रखा था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया. हमने पिक्चर्स उसकी ऑनलाइन अपने फेसबुक में लगाई. फिर उसके बाद कस्टमर ने देखा, वायरल हुआ, फिर और उसकी डिमांड आ गई. फिर हमने हफ्ते में अब 4 दफ़ा भी हम उसको डिलीवर करा. जबकि आप लोगों ने भी देखा होगा काफ़ी सोशल साइट्स पे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह इनकी एड्स वगैरह चल रही हैं. बच्चे लैम्बोर्गिनी में बैठ के राइड्स ले रहे हैं, मैंगो का बड़े इंजॉय कर रहे हैं खा के. लेकिन बच्चे जो हैं वो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की वजह से ही आप लोगों को कांटेक्ट करते हैं, ऐसे ही. इसमें कुछ आपको पता है कि कुछ फैमिलीज एक ऐसी हैं जो पहली दफ़ा लैम्बोर्गिनी में बैठी हैं, आपको पता है. और इसमें एक दो है कि एक तो हमारे नॉर्मल एक कस्टमर है जिन लोगों ने पाकिस्तानी आम खाए. तो पाकिस्तानी आम आपको पता है दुनिया में मशहूर है, सिर्फ UAE या पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में मशहूर है. वो हमारे कुछ आम है जिनका एक चौंसा हो गया, एक सिंधी आम है, वरटोल है. इनका तो नाम बेसिकली इवन के वेस्टर्न मुल्कों में भी ना बड़ा एक हैवी स्ट्रॉन्ग है इनका नाम. एक वजह ये थी कि लोगों को था यार कि पाकिस्तानी आम भी मिलेंगे, साथ में उनको बड़ी स्पेशल गाड़ी में उनके एक आम आएंगे, उनके बच्चों को राइड्स मिलेंगी. एक ये था. फिर बाकी एक सेकंड टाइप ऑफ कस्टमर से ये थे जिन लोगों ने कभी पाकिस्तानी आम ट्राई नहीं किया है, लेकिन उनने सिर्फ गाड़ी के लिए आम उन्होंने ऑर्डर किया. मैंने देखा है तो काफी ब्रिटिश और अरेबिक आप लोगों को हमारे वेस्टर्नर्स न्यू कस्टमर्स हमने बनाए काफी सारे जिनने ना लैम्बोर्गिनी की वजह से आम ऑर्डर किए. लेकिन उनको राइड तो मिली है, लेकिन राइड के साथ जो आम उनको मिले ना, उन 80% ऑफ द वेस्टर्नर्स के रिपीट ऑर्डर्स आते हैं माशाल्लाह से. तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सिर्फ, और इसमें ये है कि काफ़ी सारे घराने ऐसे हैं 90% कि जो बच्चे कभी लैम्बोर्गिनी में बैठे नहीं हैं, तो जब वो एक देखते हैं यार उनके घर के बाहर लैम्बोर्गिनी आ रही है, वो भी उनके घर के दरवाजे के बिल्कुल बाहर, तो जो उनकी खुशी होती है, जो उनकी एक्साइटमेंट होती है ना, वो आपको मैं बता नहीं सकता शर्जील भाई. तो उसका एक ये होता है कि स्पेशली एक पाकिस्तानी इंडियंस नहीं, एक वेस्टर्नर्स भी, हम जब एक चाहते हैं वो हमें स्पेशली कहते हैं आपने 1 घंटा पहले हमें कॉल करनी है, फिर 5 मिनट पहले हमें कॉल करनी है ताकि हम ऑलरेडी वो आके कैमरा अपना रेडी करें, कहीं वो बाहर ना हो. स्पेशली मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ, स्पेशली लोगों ने ऑफिस से ऑफ ली है कि 2 से 3 बजे उनके घर पे लैम्बोर्गिनी में घर पे अवेलेबल हो गई एक जाए ना. लोगों ने अपने प्लान बेसिकली एडजस्ट कर लिए होते हैं इसके. तो ये क्या मार्केटिंग का ये आइडिया ज़हन में पहले से था या ये बाद में? सर, ये एक मार्केटिंग का आइडिया भी था, एक टैक्टिक भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट भी हमको मिला. सेकंड उसका एक प्राइमरी रीज़न एक ये था कि मैंने वही जो आपको स्टार्ट में कहा था कि इससे ना
ہم ایک جو کیونکہ اس ملک نے اس کمیونٹی نے ہمیں بنایا بے شک تو ہم وہی کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا بھی ان کو دیں ریٹرن دیں ان ٹرمز آف جوائے ان ٹرمز آف ہیپینیس ان ٹرمز آف جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے ہم وہ ایک کمیونٹی کو ریٹرن کریں. تو وہی پھر ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو پھر وہ رزق پھر اللہ برکت پھر ایک ڈالتے ہیں اس میں. خوشی کی بات یہ ہے یہ کوئی اور نہیں یہ اپنے ہی پاکستانی بھائی ہیں ان کی اپنی یہاں اراؤنڈ 10 یا 11 برانچز ہیں میرے خیال سے پاکستانی سپر مارکیٹ کے نام سے ہیں اوور آل یو اے میں دبئی شارجہ اجمان راس الخیمہ. تو یہ ان کی طرف سے ہی ایک نیا مارکیٹنگ کا طریقہ چلا ہے. یہ لوگ لیمبورگینی میں آپ لوگوں کے ڈور ٹو ڈور مینگو سپلائی کرتے ہیں. اس کا کوئی منیمم ریکوائرمنٹ ہے یا؟ جی اس کا بیسکلی یہ ہے کہ آپ منیمم ریکوائرمنٹ اس کی 100 درہمس ہے. ٹھیک ہے جس میں آپ کو 2-5 کلو کے باکسز ملیں گے گفٹ باکسز. تو وہ آپ آرڈر کریں پھر آپ آرڈر آپ کر سکتے ہیں تھرو فیس بک پیج ہمارے جس کا نام ہے پاکستان سپر مارکیٹ. میں ویڈیو میں بھی مینشن کر دوں گا ان کا لنک تو آپ اس میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے. ہاں وہ وہاں پہ بلکہ میسج کریں تو پھر وہاں سے ان کی بکنگ ہو جائے گی پھر کنفرمیشن ان کو آ جائے گا پھر بس وہ اپنے آرڈر کا انتظار کرتے سب کچھ یہ لوگ کیسے مینگو سپلائی کرتے ہیں اور وہ سب. تو اگر آپ لوگ ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں ود ریفرنس آف ویکلی سوشل ود SK تو آپ لوگوں کو کچھ خاص ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے. ایسا ہی ہے؟ چلیں. اچھا کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پرائس رینج ہے وہ باقی مارکیٹ سے ہائی ہے ایسے کیوں؟ اس کا ایک ریزن اس کا یہ ہے کہ ہمارا پروڈکٹ جو آتی ہے وہ بائی ایئر آتی ہے. اوکے تو بائی ایئر کا میں آپ کو ایک دو منٹ میں اگر آپ کو بریف کروں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ایک ہے جو کھیت میں ہوتی ہے وہاں سے اس کو پک اس کو کرتے ہیں ریفائن کرتے ہیں پیکیجنگ اس کو کرتے ہیں ایئرپورٹ بھیجتے ہیں اور 3-1 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے وہ یہاں پر آتا ہے. تو بیسکلی ود ان 10 آورس وہ پروڈکٹ جو زمین کے اندر ایک ہوتا ہے یا تو ایک درخت میں ایک لگا ہوتا ہے پاکستانی فارم سے نکال کے پروسیس ہو کے ریفائن ہو کے پیکیجنگ ہو کے پھر اس کا ایک لاجسٹکس ہوتا ہے تو وہ 10 گھنٹوں ود ان 10 آورس وہاں سے لے کے وہی پروڈکٹ 10 گھنٹوں بعد آپ کی شیلف میں موجود ہوتا ہے. بیسکلی 10 گھنٹے بچوں کا اسکول ہوتا ہے. تو صبح بچے اسکول جب جائیں اور اسکول سے آئیں تو ان کے آنے سے پہلے پروڈکٹ شیلف پہ موجود ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو پھر میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو آپ نے پرائس دی ہوئی ہے یہ بھی کچھ زیادہ ہے. بالکل اس میں کافی لوگ ہیں جو اس کو بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کا مین ریزن ہے فریشنس کا ڈفرینٹ بہت ہے کیونکہ بہت ساری پروڈکٹس ایک ایسی ہوتی ہے جو باہر سے دکھنے میں آپ کو ایک لگتی ہے لیکن جب آپ اس کو کاٹتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں کتنے کسٹمرس ہیں جن نے ہمیں بولا یار کہ یہ واقعی پروڈکٹ باہر سے تو میں نے مارکیٹ سے لی تھی پرائس کافی کم تھی لیکن وہ دکھنے میں ایک تھی لیکن جب ہم نے اس کو کھایا پکایا تو ٹیسٹ بالکل ہی الگ تھا. لوگوں کے علم میں تو نہیں ہوگا کہ کون سا آم زیادہ اچھا ہے. آپ ذرا بتانا چاہیں کہ کون سی بہترین ہے. اچھا پہلے تو یہ کہ کنگ آف فروٹس از مینگوز پھر کنگ آف مینگوز از چونسا مینگو. ہاں چونسا مینگو کا ایک نک نیم ہوتا ہے ہنی مینگوز. اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے مینگو میں شہد مکس ہوا ہوتا ہے اتنا میٹھا ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ. چلو یہ تو بات ہوگی مینگوز کی. جی سر. اب آتے ہیں آپ کی طرف. ٹھیک ہے. آپ نے شروع کیا ماڈلنگ سے اس کے بعد آپ نے کوئٹ کر دی یہ فیلڈ. بالکل سر. اور یہ تبدیلی یہ آپ کی اپنی مرضی سے تھی یا یہ سارا بھابھی کا کمال ہے؟ سر یہ آپ کو پتہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ وہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو بس بندے کی ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہوتی ہے تو بندہ ایفرٹ کرتا ہے تو پھر اللہ خود ہی پھر بندے کے لیے راستے بناتے ہیں. چلیے جی یہ تھا ہمارے پہلے سیگمنٹ کا اختتام. اب چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. جی تو چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. اس سیگمنٹ کا نام ہے خاص بات. جہانزیب بھائی اس سیگمنٹ میں ہم لوگ ایک خاص موضوع پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بڑوں کا ادب یا استاد کا احترام. جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہمارے دیکھنے والوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب کوئی بزرگ کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تھا تو کسی بچے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس محفل میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو ان سے پہلے اٹھ کے محفل چھوڑ دے. بالکل. یا اگر وہ نہیں بیٹھا ہوا تو انہی کے دوران جا کے ان کے بیچ میں بیٹھ جائے. بالکل. جبکہ دیکھا جائے آج کے دور میں یہ چیزیں اگنور کر دی جاتی. بالکل. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے کہ وہ دور زیادہ بہتر تھا یا یہ جو چل رہا ہے یہ زیادہ بہتر؟ دیکھیے لازم بات ہے کہ پہلی چیز کے بند کے کامیابی کے لیے نا آپ کو بڑوں کا ایک احترام کرنا ایک لازم ہے
اور وہ اسٹارٹ ہوتا ہے پہلے اپنے ایک پیرنٹس سے. ایسے ہی کیونکہ جو ہم نے ایک سیکھا ہے وہ جو ہم آج تک ایک کر رہے ہیں کہ بیسکلی کہ والد صاحب سے پہلے آپ نے انٹر نہیں ہونا, اور والد صاحب سے پہلے مطلب کہ ویسے چھوٹی مثال لفٹ کے اندر نہیں انٹر ہونا پہلے, اور میک شیور کرنا کہ اگر وہ اٹھ گئے ہیں ہم صوفے پہ نہیں بیٹھے ہم بھی اٹھ جائیں, اور ان کے آگے نہیں چلنا, ان کے پیچھے ہمیشہ چلنا ہے. تو یہ سب سے کیا کہ یہ تو, اور اسپیشلی آپ کو پتا ہمارا دین اس بات پہ تو بڑا ایک ایمفسائز کرتے ہیں کہ اپنے والدین کا ایک احترام لازم آپ نے کرنا ہے, اور کامیابی بھی نا اس سے آپ کو ملتی ہے, بیکاز والدین کی جو ایک دعائیں ہوتی ہے, بڑوں کی دعائیں ہوتی ہے, ان کو پھر اللہ پہ رد نہیں کرتا. تو یہ تو ایک ڈیفینیٹلی ایک, اگر کسی بندے نے بھی آگے بڑھنا ہے وہ والدین کا احترام لازم کرے اور بڑوں کا اپنے احترام لازم کرے, کیونکہ انہی کی دعاؤں سے, انہی کے اچھے بول سے, کیونکہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں. تو یہی اس کا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا, والدین کو پہلی پرائیورٹی میں آپ ان کو رکھیں. ایون جو بچیاں ہیں وہ بھی اگر اپنے ماں باپ کے سامنے آتی ہیں تو ان کے ساتھ دوپٹہ غائب نہیں ہوتا, جبکہ آج کل ایسا کچھ نہیں. دوسرا, استاد کی اگر میں بات کروں تو اس دور میں اگر کوئی استاد کسی شاگرد کو مارتا تھا تو ماں باپ جا کے استاد سے نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے یا کیا وجہ تھی, بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ میں کوئی خامی ہوگی. جبکہ آج اگر کوئی استاد کسی بچے کو ہاتھ بھی لگا دے تو بچہ تو سائڈ پہ چھوڑتے ہیں, سیدھے جاتے ہیں استاد کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا. کیا یہ استاد ہو نہیں رہے یا بچے ہو نہیں رہے؟ سر یہ ایک تو پہلی تو اس میں یہ کہ مارنا تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا ہاتھ نہیں اٹھایا. تو ویسے تو میں اسٹارٹ سے ہی میں تو ایک مارنے کے خلاف تھا پہلے تو ایک یہ, اور اس کے بعد سے ایک یہ کہ نہ وہ بچے رہے اور نہ وہ ایک استاد رہے, اور نہ وہ ایک پڑھانے کا ایک راستہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی آج کل کے دور میں کسی استاد نے بھی بچے پہ اگر ایک ہاتھ اٹھایا تو وہ اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے, پھر وہ استاد کے لیے ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کل بیسکلی وہ پڑھانے کے طریقے بھی نہیں رہے, وہ ایک پڑھائیاں بھی وہ ایک نہیں رہی. آپ کو پتا ہے کہ آج کل پینڈیمک کی وجہ سے دنیا کے میجورٹی آف دا اسکولز بلکہ آلموسٹ ساری بند ہیں, سب زوم کے تھرو. پلس میں نے بھی دیکھا ہے کہ اب ٹیچر جو ہیں اسکول پہ اتنا فوکس نہیں کرتے, وہ یہی کہتے ہیں اگر آپ نے پڑھنا تو میرے سے ٹیوشن آ کے پڑھ لو. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. تو یہ ریزن بھی ہے. ہاں لیکن اس میں ایک اس میں جو ایک میسج جو لوگوں کو میں پہنچانا چاہتا ہوں اس کا وہ یہ ہے کہ بچے کبھی بھی مار سے نہیں سیکھتے, بچے مار سے ڈرتے رٹا لگائیں گے. اگر آپ کسی میں بھی چینج لانا چاہتے ہیں آپ کبھی بھی اس کو مار نہیں سکتے. اس کی ایک سمپل سی مثال ہے کہ جب لوہا جب نرم ہوتا ہے تب آپ کے پاس آپشن ہے, آپ بچے کو پیار سے جیسے مرضی اس لوہے کو شیپ کر لیں, موڑ لیں. لیکن جب وہ ایک ٹھنڈا ہوتا ہے پھر آپ ماریں گے نا کچھ تو وہ کیا ہے کہ وہ لوہے کو نقصان ہوتا ہے, اس پہ وہ نشان پڑتے ہیں, لوہا بینڈ ہوتا ہے. سیم بچے کو بھی اگر آپ جب وہ ایک ایج آتی ہے جہاں پہ بچے نے سب کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے اگر مار کے اس کو ایک شیپ کریں گے نا وہ بچے کے دل میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں, اس کا نیگیٹو افیکٹ ایک بہت ہوتا ہے. تو سب ماں باپ کو سب کو یہی ایک اپیل ہوتی ہے کہ بچوں کو پیار سے سمجھائیں, اس سے بہترین طریقہ کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ ہمارا اسلام بھی اخلاق سے آگے, کچھ اخلاق سے تب پھیلے, جنگوں سے ہمارا اسلام نہیں پھیلے, ہمارا اسلام اخلاق سے پھیلے. بہت ہی پیارا میسج دیا جانزل بھائی نے. تو اسی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا اختتام. اب چلتے ہیں اپنے شو کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. چلتے ہیں اپنے شو کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے ریڈ زون. میرے خیال سے آپ کو نام سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کا کیا حشر ہونے والا ہے. کچھ خطرناک چیز آ رہا ہے. تو شروع کرتے ہیں. آپ کس چیز میں بلیو کریں گے, لک اور ہارڈ ورک؟ اوکے. منی اور فیم؟ نن. نہیں, دونوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک. منی. اس کا ریزن بتا سکتا ہوں؟ جی چھوٹا سا. اس کا ایک ریزن یہ کہ جتنا آپ کے پاس پیسہ ہوگا اتنا آپ صدقہ خیرات آپ دیں گے, اتنا آپ مسلمانوں کو آگے بڑھائیں گے. چلو اسٹرانگ. اوکے. کس پولیٹیکل پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ جو بھی ابھی ہے انہیں کو کرتے ہیں. یہ مجبوری کے تحت یا مجبوری کے تحت؟ بس ٹھیک ہے, مطلب ابھی جو بھی ہے جو بھی ہے. کسی کو ووٹ کیا تھا اس بار؟ نہیں, ووٹ نہیں کرا. اوکے. خان کی جو کارکردگی جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ نا امید ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس کو چلو 5 سال پورا آپ نے مکمل کرے تو شاید کچھ پازیٹیو رزلٹ دیکھنے کو ملے؟ بہتری کے ابھی ہے چانس. ٹھیک ہے. آپ نے گیو اپ نہیں کیا مطلب؟ نہیں, بالکل. ون ورڈ شو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ شوبز پازیٹیو.
होटल में जाकर सही अगर रास्ते में इस्तेमाल हो। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो क्या तब्दीली लाना चाहेंगे मुल्क में? इतना दूर कभी सोचा नहीं है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जानसे भाई आपका आने का। बिल्कुल सर, आपके लिए, बल्कि हम एक स्पेशल मैंगोस लाए हैं। ये सर स्पेशली आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच। और ये हनी मैंगो मेरे साथ है। ये आपके साथ है भाई? नहीं नहीं भाई, आप बता रहे हो यार अच्छी हैं। नहीं, आप बता रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। चले फिर इसी से गुजारा होगा, मुझे लगा शायद आपके साथ है। जानसे भाई, उसको पता करें कौन था वो लड़का। तो नाज़रीन, ये थे जानसे भाई, हमारे शो के पहले गेस्ट, जो कि हमारे लिए तोहफा लाए थे। तोहफा तो नहीं रहा, तोहफी रह गया मेरे हाथ में, तोहफा तो कोई और ले गया। तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पहला शो कैसा लगा। और हमारे अगले गेस्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।